اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا ٹاپک ہے ایتم جدید کے اصول و مبادی اور اس کی تدوین۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایتم جدید کے اصول و مبادی ہے۔ یہ ایک نقطہ زیادہ یہ ٹائپ مسٹیک ہے، اس کی طرح تصحیح کر لیں۔ ایتم جدید بائبل دو حصوں پر مشتمل ہے کہ جب ہم یہودیت کے حوالے سے پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ میں نے بات کلیئر کی تھی کہ عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ عتیق وہ کیا ہے اور عہد نامہ جدید کیا ہے۔ تو بہرحال یہ پھر دوبارہ سماعت کر لیں کہ بائبل جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، عہد نامہ عتیق یا عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ عتیق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب 5 کتابیں، یعنی 5 کتابیں جن کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ عہد نامہ عتیق اس میں پہلے ہے تورات، اس میں 5 کتابیں، پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء۔ اس کے علاوہ دیگر جو کتب ہیں کل 39، وہ میں نے ساری آپ کے سامنے ان کی ڈیٹیل رکھی تھی۔ تو عہد نامہ جدید اس میں 4 انجیل یعنی اناجیل اربع جنہیں کہا جاتا ہے، انجیل متی، مرقس، لوکا اور یوحنا۔ اس کے علاوہ رسولوں کے اعمال، پولوس، یعقوب، پطرس، یوحنا اور یہودا کے خطوط، اور ایک اور کتاب جو ہے وہ بنام مکاشفہ وہ شامل ہے۔ عیسائی عہد نامہ عتیق کو منسوخ اور عہد نامہ جدید کو ناسخ مانتے ہیں۔ تو یہودیوں کے ہاں عہد نامہ قدیم جو ہے یہودی اس کو اہم سمجھتے ہیں، اور عیسائی عہد نامہ جدید، یعنی اس کے بارے میں عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ عہد نامہ جدید عہد نامہ عتیق کا ناسخ۔ تو اناجیل کی تدوین اور اس کی ترتیب یہ کس طرح ہوئی، اس کا طریقہ کیا نکالا گیا، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے یہ بات، اور اس حوالے سے ذرا یہاں پہ آپ کی توجہ درکار ہوگی، اور اس کو ذرا پیش نظر رکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد اناجیل جو ہیں، انجیل متی، مرقس، لوکا، یوحنا، پھر انجیل برناباس جو ہے، اس حوالے سے بھی بات آگے بڑھے گی۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ گویا کہ اس بات کے اوپر آپ ذرا اس کو توجہ دیں کہ یہ اناجیل جو ہیں ان کی ترتیب و تدوین کا طریقہ کیا نکالا گیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد نصرانی میں اختلاف و انتشار وہ پیدا ہو گیا، یعنی انتشار و اختلاف کا بازار کرنا۔ ہر گروہ اور فرقہ یعنی اس نے اپنے اپنے نظریات کے مطابق انجیل مرتب کرنا شروع کی۔ چنانچہ جب ایسی صورت حال سامنے آئی تو 325 میں قسطنطین اعظم نے پادریوں کی ایک کونسل بلائی تاکہ صحیح انجیل اور حضرت مسیح علیہ السلام کے عقائد صحیحہ جو ہیں اس کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اس کونسل میں دلائل کی روشنی میں صحیح انجیل اور صحیح عقائد کی ترتیب و تدوین کی بجائے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ کونسل کے سامنے جتنی اناجیل پیش کی گئیں انہوں نے ان کو گرجا کے اندر عشاء ربانی کے میز کے نیچے رکھ دیا اور خدا سے دعا کی
کہ ان میں سے جو صحیح انجیلیں ہیں وہ اعجازی رنگوں میں کود کر میز پر آ جائیں اور جعلی نسخے نیچے ہی پڑے رہیں۔ اچھا، یہ دیکھ لیں آپ، اور جعلی نسخے یعنی نیچے ہی پڑے رہیں، چنانچہ ایسا ہی ہے۔ اس کی ڈیٹیل ذرا میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کو جو ہے نا یہ خود بخود ہو گیا اس طرح سے یا اس کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہے۔ تو چنانچہ بہرحال یہ ان کے گویا کہ انہوں نے ایک عجیب قسم کا یہی طریقہ نکالا اور اسی طرح سے یعنی ایک قسم کی چال بازی کر کے تو پھر جو میز کے اوپر جو نسخے پڑے تھے انہی کو گویا کہ قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کونسل نے اناجیل کے علاوہ باقی نسخوں کو جعلی قرار دیا اور جلا دینے کا حکم دے دیا۔ اب یہ جو اناجیل ہیں یعنی انجیل مرکز، لوکا، متی اور یوحنا، یہ جو اناجیل ہیں یہ کن لوگوں کی طرف منسوب ہیں؟ یہ ان کے اندر بھی دیکھیں نا بے تحاشا اختلافات۔ یہ بھی آگے ہم چل کے اور پھر یہ جس طرح ہم نے یہودیت کے حوالے سے پڑھا ہے کہ جو تورات ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے تورات انجیل، لیکن ان کی حالت کیا کر دی ان کے ماننے والوں نے، ان کے پیروکاروں نے، وہ بھی دیکھیں نا وہ حقائق ہمارے سامنے تاریخی لحاظ سے خاص طور پہ قرآن مجید اس والے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر جو اس کے اندر یعنی ان کتب مقدسہ کے اندر جو ہے نا من مرضی کی گئی، تبدیلیاں کی گئی، خواہشات کی بھیج میں چڑھایا گیا، وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ تو بہرحال یہ انجیل مرکز جو ہے اس انجیل کے لکھنے والا ایک عیسائی تھا جس کا نام مرکز کی طرف منسوب ہے، اور یہ یہ نسبت غلط ہے۔ یہ 75 عیسوی میں لکھی گئی تھی اور یہ صرف ان کہانیوں کا مجموع ہے جو اس زمانے کے لوگوں میں رائج تھی۔ یہ روم میں لکھی گئی تھی۔ اس کے لکھنے والا برناباس کا چچا زاد بھائی نہیں اور نہ اس میں پطرس کے تاثرات ہی ہیں۔ یہ انجیل مرکز ہے۔ یہ ایک عیسائی تھا جس کا نام یعنی مرکز نے، یعنی اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ نمبر 2 پہ ہے لوکا۔ اس کا نام یعنی لوکا میں اس لیے کہ اس کتاب کی وقت بڑھ جائے اور اس کا نام لوکا رکھ دیا، ورنہ دراصل یہ لوکا کی لکھی ہوئی نہیں۔ لوکا اور رسولوں کے اعمال ایک ہی شخص کی تالیف، یعنی اعمال الرسول سے کہا جاتا ہے۔ لوکا اور اعمال الرسول ایک ہی شخص کی تالیف ہیں اور یہ دونوں ایک نامعلوم تعلیم یافتہ آدمی نے لکھی۔ اس کے علاوہ بعد میں ان دونوں میں تبدیلیاں، ترامیم اور اضافے ہوتے گئے، اور یہ تبدیلیاں یہ 75 عیسوی سے 150 عیسوی تک جاری رہیں، اور 150 میں اس کی موجودہ شکل سامنے آئی، یعنی اس کو جو 150 عیسوی میں اس کو موجودہ شکل دی گئی۔ پھر ہے متی کی انجیل۔ یہ انجیل یعنی 95 عیسوی سے 100 عیسوی میں لکھی گئی، جبکہ لوکا کی انجیل مرتب ہوئی۔ یہ ملک شام اور فلسطین کے یونانی زبان یونانی زبان بولنے والے باشندوں کے لیے لکھی گئی تھی، جس طرح کہ لوکا عیسائیوں کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس کے مؤلف کا نام معلوم نہیں،
لہذا دوسری صدی عیسوی کے وسط تک اس کا موجودہ نام نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی نام نہ تھا، لیکن دوسری صدی کے نصف آخر کے بعد اس کو متی کی طرف منسوب کرنے لگے۔ نیکسٹ ہے جی یوحنا کی انجیل۔ یہ انجیل بھی یوحنا کی لکھی ہوئی نہیں، اس کو دوسری صدی عیسوی کے شروع میں ایک مذہبی مبلغ نے لکھا تھا، لیکن لکھنے والے کا نام نہیں معلوم۔ اس میں بہت سے فرضی قصے درج کیے گئے اور اس میں معجزات کی بھرمار ہے تاکہ لوگوں کے اعتقاد پختہ ہو جائیں۔ یہ چاروں انجیلیں مسودوں کی صورت میں جاری رہیں اور ان میں تبدیلیاں اور یعنی ترامیم ہوتی رہیں۔ بہرحال یہ کہ انجیل کا کوئی نسخہ چوتھی صدی عیسوی تک لکھا ہوا دستیاب نہیں ہوا۔ چوتھی صدی عیسوی تک جو تبدیلیاں تحریرات اور اعتقادات ہوئیں وہ یعنی اپنی نوعیت سے عجیب ہیں، تاہم یہ جو اناجیل ہیں اس سے متعلقہ خود عیسائی علماء ہیں ان کے اندر بے تحاشا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی والے سے مسٹر ہٹی کہتے ہیں کہ مسیحیت میں یونانی خیالات کی آمیزش کر کے انجیلوں کے لکھنے والوں نے مسیحیت کو تمام دنیا میں پھیلنے کے قابل بنایا۔ یہ ابھی جو بات میں نے کی کہ بہت سارے یعنی کوئی قصے واقعات، اچھا پھر معجزات کی بھرمار یا اس طرح کی باتیں شامل کر دی گئی لوگوں کی نفسیات اور ماحول کے پیش نظر۔ تو بہرحال یہ کہ انجیلوں کے لکھنے والوں نے مسیحیت کو یعنی مسیحیت میں یونانی خیالات کی آمیزش کر کے یہ مسٹر ہیٹی کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسیحیت میں یونانی خیالات کی آمیزش کر کے انجیلوں کے لکھنے والوں نے مسیحیت کو تمام دنیا میں پھیلنے کے قابل بنا دیا۔ مسیحیت کو کبھی یونانی رومی قبول نہ کرتے اگر اس میں یونانی عقائد شامل نہ کر لیے جاتے۔ اب ہے جی اس کے متن کے حوالے، متن کی حفاظت کے حوالے اس حوالے سے عہد نامہ جدید کے مطابق اندرونی اور بیرونی اور تاریخ شہادتیں یہ پائی جاتی ہیں کہ جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اناجیل بعد کی تصانیف ہیں، ان کا متن محفوظ نہیں۔ انجیل متی میں یسوع ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ کے زیر عنوان لکھا ہے کہ مریم جس سے یسوع پیدا ہوا اس کا شوہر یوسف یعقوب کا بیٹا تھا اور اس کا نسب حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان سے ملاتی ہے، مگر لوکا نے اپنی انجیل میں یوسف کو ایلی کا بیٹا قرار دیا ہے۔ پھر اس کا سلسلہ نسب حضرت داؤد کے بیٹے ناتن سے ملا ہے۔ ان دونوں انجیلوں میں سے ایک کا نسب نامہ ظاہرہ ضرور غلط ہوگا، کیونکہ ایک شخص یوسف حضرت داؤد کے دو بیٹوں کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ ایک ریفرنس تو یہ ہے، یعنی یہ خود اناجیل کے جو اندرونی اختلافات ہیں یعنی تحریریں جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اس میں گویا کہ ایک اختلاف یہ، دوسرا یہ کہ یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا تو متی میں لکھا ہے کہ اس نے ان کو حکم دیا اور کہا کہ نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی، نہ پیسے یعنی نہ پیسے رات کے لیے، نہ جھولی لینا، نہ دو کرتے، نہ جوتیاں، نہ لاٹھی۔ مگر آگے چل کے یہ مرکز لکھتا ہے حکم دیا کہ راستے کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ ہو،
نہ روٹی نہ جھولی، نہ اپنے کمر بند میں پیسے، مگر جوتیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہن۔ اب یہ تھی اندرونی، ایک جگہ کچھ ہے دوسری جگہ کچھ، ایک مقام پہ دوسرے مقام پہ کچھ ہے، ظاہر ہے پھر جو ترتیب بنتی ہے، ربط ہے، تسلسل، یہ ساری چیزیں ان کا یعنی جگہ جگہ پہ فقدان۔ پھر عیسائی علماء، یعنی یہ تو تھا نا اندرونی ہے جو کچھ کے اندر اناجیل کے اندر جو ریفرنس میں نے دیا، اب اس بیرونی جو شہادتیں، اندرونی اور بیرونی شہادتیں، جس طرح ہم نے تورات کے حوالے سے اندرونی اور بیرونی شہادتوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو ہے نا اس حوالے سے اس کی جمع تدین، آسمانی آفتیں، پھر مختلف آفتیں اور بلائیں جو تھیں وہ تورات کے اوپر اس انداز میں نازل ہوں، اور خود ان لوگوں نے اس کا کیا حشر کیا۔ اسی طریقے سے یہ صورتحال بھی ہمارے سامنے اسی طرح سے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک شہادت یہ ہے کہ یسوع مسیح کی زبان کا عہد نامہ جدید، یعنی اس کا کوئی نسخہ نہیں ملتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی اور اس زبان میں انجیل کا کوئی نسخہ دستیاب ہی نہیں۔ یونانی میں انجیل کے نسخے ملتے ہیں، یونانی یعنی عبرانی میں اس کا کوئی نسخہ دستیاب نہیں، یونانی میں انجیل کے نسخے ملتے ہیں۔ اس حوالے سے عیسائی علماء یعنی اس کا اعتراف کرتے ہوئے خود لکھتے ہیں کہ کلیسا کے قدماء مورخین نے اناجیل کی تالیف کے زمانہ کے متعلق جو حالات ہم تک پہنچائے ہیں، ایسے غیر معین اور ابتر ہیں کہ کسی ایک امر معین کی طرف نہیں پہنچاتے، اور پرانے سے پرانے قدماء نے اپنے وقت کی یعنی گپوں کو سچ سمجھ کر لکھ دیا، اور ان لوگوں نے جو ان کے بعد ہوئے ادب اور لحاظ سے ان کے لکھے ہوئے کو قبول کر لیا، اور یہ روایات سچی اور جھوٹی ایک لکھنے والے سے دوسرے کو پہنچی، اور مدت دراز کے گزر جانے کے بعد اس کی تنقید یعنی جو اس کی تنفید، اور مدت دراز سے گزر جانے کے بعد اس کی تنقید وہ ختم ہو گئی۔ موسیو رینان یہ ایک سکالر اس حوالے سے وہ لکھتا ہے کہ ابتدان اناجیل کی حیثیت بالکل انفرادی تھی، اور سند کے اعتبار سے یعنی ان کا یعنی اناجیل کا درجہ روایت سے بھی کم تھا۔ اسی طریقے سے یہ ایک ہے سکارہ پروفیسر جوڈ، یہ اپنی کتاب یعنی گاڈ اینڈ ایول اس میں لکھتا ہے کہ اناجیل کے باہمی تضادات نے مجھے پریشان کر دیا۔ تو بہرحال یہ کہ مختصراً یہ کہ موجودہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو اناجیل، اس حوالے سے یہ اس کی صحت، اچھا یہ باقی اس کی حفاظت، اچھا وہی صورتحال میں نے کہا سامنے آتی ہے جس طرح سے آپ نے تورات کے حوالے سے اس کی جمع تدوین کے اوپر بار بار کی تباہی، تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو آگے انجیل جو ہیں، انجیل مقدس اور دیگر صحیفے، یہ اناجیل جن کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، اناجیل اربع یعنی کتب عہد نامہ جدید، موجودہ عہد نامہ یعنی عہد نامہ جدید میں جو رسالے اور خطوط شامل ہیں وہ کون سے ہیں، ان کی ڈیٹیل۔ یا اناجیل کے بارے میں نے تو بتا دیا کہ انجیل متی، مرکز، یوحنا اور لوکا وغیرہ یہ کون سی ہیں، یہ ان کی ڈیٹیل میں نے رکھ دی کہ انجیل متی، یہ متی واری جو ہے انجیل متی، اس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ اس نے لکھی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب نامے سے لے کر صعود تک یعنی آسمان پر اٹھائے جانے تک کے واقعات ہیں، کچھ احکام بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور احکام بھی ہیں۔ اس کتاب کے کل 28 باب ہیں۔ پھر انجیل مرکز
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری شاگرد حواری پطرس کے شاگرد ہیں. کون؟ مرکز. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سابقہ نبیوں کی بشارتیں اور صعود آسمانی تک کے حالات، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے تک کے حالات ہیں. اس میں اوپر اس کے ہیں نا انجیل متی کے کل 28 باب تھے ابھی جیسے میں نے بات کی، اور اس میں انجیل مرکز جو ہے اس میں 16 باب ہیں. اچھا، اسی طریقے سے انجیل لوکا اس انجیل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات ہیں. حضرت مسیح کے حالات یعنی صعود آسمانی پر ختم ہوئے کچھ اور احکام ہیں. اس کے کل 24 باب ہیں. آگے ہے انجیل یوحنا یعنی انجیل متی، مرکز، لوکا اور یوحنا. اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے حالات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صعود آسمانی تک کے واقعات پر محیط ہیں. اس کے کل 6 باب ہیں. آگے ہے یعنی یہ اناجیل اربع، ان کی ڈیٹیل جو میں نے بتائی. اس کے بعد ہے نمبر 5 پہ اعمال الرسول. نمبر 5 اعمال الرسول یعنی رسولوں کے اعمال. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوکا نے اپنے شاگرد الفس کو یہ صحیفہ لکھا تھا. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حواریوں کی کارگزاریوں اور پولوس کے تبلیغی سفروں کا حال درج ہے. اس میں 28 باب ہے یعنی اعمال الرسول. نمبر 6 رومیوں کے نام خط. یہ کس کی طرف سے؟ پولوس کی طرف سے. پولوس کی طرف سے رومیوں کے نام خط. پولوس جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ کہ یہ عیسائیت میں داخل کس طرح سے ہوا، اس کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کبھی وہ جو ہے نا آمنا سامنا ہوا نہیں ہے. یہ عیسائیت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس نے جو سفر کیا، پھر بات میں دعویٰ کیا، یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے اس کے جو حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. تو بہرحال رومیوں کے نام خط یہ کس کی طرف سے؟ پولوس کی طرف سے. یہ خط اس نے روم کے باشندوں کو لکھا. روم جو ہے یہ آج کل اٹلی کا پایہ تخت ہے، یہاں یہودی بڑی تعداد میں رہتے تھے. تو نمبر 7 کرنتھیوں کے نام پہلا ہاتھ یعنی پولوس کا کرنتھیوں کے نام پہلا ہاتھ. یہ اصل میں جنوبی یونان کے ایک شہر کا نام ہے یعنی کورنتھیوس. یعنی اردو میں یعنی بائبل میں اس کا تلفظ اس طرح سے ہے یعنی کر ہلو ہاں جی ہاں جی بات ہو رہی تھی یہ کرنتھوں کے نام پہلا ہاتھ یعنی پولوس کی طرف سے کرنتھوں کے نام پہلا ہاتھ. یہ اصل میں جنوبی یونان کے ایک شہر کولیوس کا نام ہے. یہ بڑا یعنی متمول اور دولت کے لحاظ سے شہرت یافتہ شہر تھا. اس کے بعض آثار ابھی تک پائے جاتے ہیں. کرنتھس کے باشندوں کا نام پولیوس کا ایک خط ہے. اس کے 16 باب ہیں یعنی یہ جو اس نے خط لکھا اس کی جو ڈیٹیل ہے یہ کرنتھوں کے نام. تو اس کے جو ہے 16 باب. پھر نیکسٹ ہے جی
نمبر 8 پہ کرنتھو کے نام دوسرا خط، پہلا خط جو لکھا اس کے بعد دوسرا جو خط لکھا تو اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ شروع میں مختلف مذہبی ہدایات، اس کے شروع میں مختلف مذہبی ہدایت ہیں، پھر کلیسا کی جو ہے تنظیم اس کا ذکر ہے۔ اچھا، یعنی باب 10 سے آخر تک اپنے مشنری سفر سے متعلق اس میں کچھ پیش بندیاں ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 9 یہ گلیتوں کے نام خط، گلیتوں کے نام خط، گلیتا جو ہے یہ شمالی ایشیا کوچک میں ایک رومی صوبہ تھا، اس صوبہ کا صدر مقام انقرہ تھا، یہاں کے کلیساؤں کے نام یہ خط یعنی 57 عیسوی میں لکھا گیا۔ نمبر 10 افیسو کے نام خط، افس ایشیا کوچک کا ایک اہم تجارتی شہر تھا، یہاں ڈیانا کے نام سے ایک بڑی عبادت گاہ تھی۔ پولوس نے 3 سال تک تبلیغ کر کے اس شہر کو مسیحیت کا اہم مرکز بنا دیا تھا۔ یہ خط افس کے باشندوں کے نام ہے۔ اچھا، نمبر 11 یہ فلیپون کے نام خط، فلیپون کے نام خط، اس خط میں اتحاد کے احکام اور اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں، اس کے کل 4 باب ہیں۔ نمبر نیکسٹ ہے جی کلیسون کے نام خط، یہ ایشیا کوچک کا ایک شہر ہے، اس خط میں یعنی برائیوں اور بدعمالیوں سے بچنے کی تلقین ہے، اس میں بھی 4 باب ہیں۔ آگے ہے جی تسلینکون کے نام پہلا خط، یہ مقدونیہ یعنی موجودہ ترکی جسے کہا جاتا ہے کا ایک شہر ہے، اس کے باشندوں کے نام یہ پہلا خط ہے، جس میں اچھے اعمال اور دوسرے یعنی دیگر موضوعات پر گفتگو ہے، اس کے 5 باب ہیں۔ پھر اس کے ساتھ نمبر 14 پہ ہے تسلینکون کے نام دوسرا خط، اس میں نیک کاموں کے متعلق ہدایات ہیں اور اس کے 3 باب ہیں۔ نمبر نیکسٹ ہے 15 تمتھیس کے نام پہلا خط، تمتھیس کے نام پہلا خط پولس کا یعنی تمتھیس جو ہے وہ پولس کا شاگرد تھا، بعض صفوں میں اس کے ساتھ گیا تھا، وہ پولس کا اتنا معتمد علیہ یعنی اس کے اوپر اس قدر اعتماد کرتا تھا پولس کہ پولس دوسرے لوگوں سے اس کی عزت کرواتا تھا، اس حد تک اس کے 5 باب ہیں۔ پھر ہے جی تمتھیس کے نام دوسرا خط، اس میں بعض لوگوں کے مرتد ہونے کا ذکر ہے، آخر زمانہ کے متعلق پیشن گوئیاں ہیں اور تمتھیس کو تبلیغ کی ہدایات ہے۔ نمبر نیکسٹ یہ ہے 17 ٹائٹس کے نام، اس کو یعنی تیتس 2 توا، ایک ہو نا توا اور زا، تو یہ تیتس کے نام خط ٹائٹس جسے کہتے ہیں، تو یہ بھی پولس کے صفوں کا ساتھی ہے، یعنی یہ ٹائٹس ڈبل توئے کے ساتھ اردو میں لکھتے ہیں۔ اچھا، پولس
اس سے محبت کرتا تھا۔ پولوس نے اس کو پولوس نے اس کو ایک شہر یعنی جس کا نام تھا کریتے، اس میں تبلیغ کے لیے اس کو چھوڑا تھا۔ اس خط میں یعنی تبلیغ کے طریقے اور بشپوں کی صفات کا ذکر ہے۔ اس کے 3 باب ہیں۔ پھر ہے نمبر 18 فلیموں کے نام خط۔ یہ بھی پولس کا ہم سفر اور ساتھی تھا۔ یہ خط صرف ایک باب پر مشتمل ہے۔ نمبر 19 عبرانیوں کے نام خط۔ عبرانی یہودیوں کا دوسرا نام ہے۔ یہ لفظ عابر سے نکلا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اس کے 13 باب ہے۔ پھر 20 بھی ہے پطرس کا پہلا خط۔ پطرس کے تفصیلی حالات یہ بیان کیے جا چکے ہیں۔ ان کا یعنی ان کا پہلا خط یعنی پنتس گلیتا کبادکیا آسیہ بتھینا کے لوگوں کے لیے یعنی بتھینا کے لوگوں کے نام ہے۔ یہ خط پطرس کا پہلا خط، اس میں نصیحتیں ہیں۔ پہلے بیویوں سے مخاطبت ہے، بعد میں شوہروں سے۔ یہ خط سلوانس کے ذریعے بھیجا گیا۔ اس کے 5 باب ہیں۔ نمبر نیکسٹ ہے جی 21 پہ پطرس کا دوسرا خط۔ پطرس کا یہ دوسرا خط ہے۔ غالباً اس میں بھی پہلے خط ہی کے لوگ مخاطب ہیں، جن کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پنتس گلیتا کبادکیا آسیہ اور بتھینا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لوگ تھے، گویا کہ انہی لوگوں کو یہ مخاطب کیا گیا، اور اس خط کے 3 باب ہیں۔ پھر ہے جی پطرس کے دوسرے خط کے بعد یوحنا کا پہلا خط۔ یہ 23 اس سلائڈ کے اوپر دیکھیں، 23 کے اوپر یوحنا کا 22 کے اوپر یوحنا کا پہلا خط۔ اس میں یعنی اس خط میں 15 نصائح ہیں۔ مسیح کے مخالف لوگوں کا ذکر ہے اور تمام مسیحی لوگوں کو بتوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اس کے 5 باب ہیں۔ آگے ہے 23 پہ یوحنا کا دوسرا خط۔ یہ خط ایک یعنی برگزیدہ بی بی اور اس کے فرزندوں کے نام ہے۔ نہایت ہی مختصر سا خط ہے۔ اس کا ایک ہی باب ہے۔ آگے 24 پہ ہے یوحنا کا تیسرا خط۔ دوسرے خط، پہلا خط، دوسرا خط اور تیسرا خط، یعنی یوحنا کا تیسرا خط۔ ایک مسیحی، یہ خط ایک مسیحی گیس کے نام ہے جس میں نیکی پر قائم رہنے کی تلقین ہے، اور اس کا بھی ایک ہی باب ہے۔ پھر 25 پہ دیکھیں یعقوب کا عام خط۔ یعقوب کا عام خط، یہ یعقوب بن یوسف نجار ہے، لیکن یہ حواریوں میں سے نہیں۔ حواری یعقوب بن زیدی ہیں، وہ یوحنا کے بھائی تھے۔ انہیں یعقوب الاکبر کہا جاتا ہے۔ یعقوب الاکبر۔ اس خط کے 5 باب ہیں۔ نیکسٹ ہے جی یہود کا عام خط، یعنی یہودا کا عام خط۔ 26 پہ دیکھ یہودا کا عام خط۔ یہ یعقوب کا بھائی ہے اور 12 حواریوں میں سے ایک۔ یہ وہ یہودا نہیں جس نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار پایا تھا، اس کا نام تھا یہودا اسخریوتی۔ یہودا اسخریوتی یعنی اس کا نام تھا، یہ وہ نہیں ہے۔ اس خط میں بھی ایک ہی باب ہے۔ اور نمبر 27 سے یوحنا عارف جو ہے اس کا مکاشفہ ہے۔
یہ ایک مکاشفہ ہے جو یوحنا کو ہوا تھا، اس میں کچھ پیشن گوئیاں ہیں اور خوابوں کا ذکر بھی، اس کے 22 ابواب ہیں، یعنی یہ کوئی ڈیٹیل تھی کہ یہ عہد نامہ جدید جو ہیں وہ اس میں شامل کتب اناجیل اربع اور باقی دیگر جو کتب ہیں، یعنی یہ 4 تک تو اناجیل اربع ہو گئی، 5 سے آگے جن کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی اور نام بھی، یعنی کتنے مشکل ترین نام ہیں یہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ اناجیل، یہاں پہ ذرا پھر دوبارہ گویا کہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو ابتدائی طور پہ میں نے آپ سے بات کی کہ نرالا طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی اس کے انتخاب کا، اناجیل کے انتخاب کا، یعنی یہ پھر ابھی آپ کے سامنے میں ساری بات رکھتا ہوں، اب آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد خود بخود کہ جب ہم اسلام کی قرآن جی کی بات کرتے ہیں تو سارے پھر یہاں پہ کسی طرح کو کوئی تردد، شک، شبہ، پھر خاص طور پہ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو ہر طرح کو جو ہے نا وہ دیکھیں یہاں پہ ٹرانسپیرنسی اور وہاں پہ کس طرح سے یعنی ان کتب کے ساتھ کتنا گویا کہ دعوی کرنے والوں نے، اچھا اس کے ان کے پیروکاروں نے اس کا حشر کیا کیا۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ اناجیل کی ترتیب و تدوین کا جو طریقہ وہ یعنی وضع کیا گیا، وہ کیا کا طریقہ نرالا اصول انتخاب نمبر 1۔ پھر اس کے بعد اس انتخاب کے بعد دیکھیں قسطنطین اعظم جو تھا اس کا دیگر نسخوں کے ساتھ اس نے اس کا حشر کیا گیا، یعنی جلانے کا حکم دیا۔ پھر یہ اس طرح کا فیصلہ دینے کے بعد وہ جو ہے نا یعنی یہ جو ظالمانہ فیصلہ تھا اس کے بعد بادشاہ کو پچھتاوا کیسے ہوا، پھر ان کو پوپ کی طرف سے سند کس انداز میں دی گئی، تو اس ڈیٹیل کی طرف ہم آتے ہیں کہ جب مسیحی فرقوں کے اصولی اختلاف اور انتشار کی وجہ سے جعلی اناجیل نویسی کا رواج عام ہو گیا، تو ابھی میں نے بات کی تھی کہ 325 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے 300 پادریوں کی ایک کونسل بلائی تاکہ وہ اصل انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح عقائد کا فیصلہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے تاریخی اور عقلی دلائل کی روشنی میں اصل انجیل اور حضرت مسیح علیہ السلام کے صحیح عقائد کی تدوین کے بجائے ایک عجیب اور نرالا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ کہ کونسل میں جو اناجیل پیش کی گئی تھی انہوں نے ان کو ایک بے ترتیب ڈھیر کی طرح گرجا کے اندر عشاء ربانی کی میز کے نیچے رکھ دیا اور خدا بند سے درخواست کی کہ ان میں سے الہامی نوشتے پھلانگ کر میز پر آ جائیں، اور جعلی نسخے میز کے نیچے پڑے رہیں، چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آ گیا۔ یعنی ایسا ہی ایک بک کے اندر یہ عجیب، اور آگے اس کی ڈیٹیل شاید آ ہی جائے کہ بھائی وہ جو تھا نا ایک شخص جس نے یہ چلاکی کی کہ رات کی تاریکی میں یہ جو اناجیل جو اب ہیں عیسائیوں کے نزدیک انجیل متی، مرقس، لوکا، یوحنا جو جن کی ڈیٹیل میں نے آپ کو انہوں کو اٹھا کے ادھر رکھ کے تو پھر اس کے بعد چلاکی سے باقی ظاہر ہے وہ اس کے ادھر ہی پڑے رہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ جو ہے نا ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، ان کو سند مل گئی کس کی طرف سے؟ پوپ کی طرف سے۔ باقی جو ڈیٹیل یہ اس کے اوپر وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، تو ان کے انتخاب کے نتیجے میں باقی نسخوں کو ان کا کیا اثر کر دیا کہ ان کو جلا دیا گیا۔ تو اس والے سے گویا کہ انتخاب کا نرالا طریقہ پہلے یعنی نرالا طریقہ یہ نکالا گیا
کہ ایک ڈھیر کی صورت میں سب کو مکس اپ کر کے وہاں پہ چھوڑ دیا گیا، اور ان میں سے یہ 4 اناجیل جو ہیں وہ میز کے اوپر آ گئیں، تو چنانچہ ان کو تسلیم کر لیا گیا۔ باقی جو نسخے وہاں میز کے نیچے ہی پڑے رہے، ان کو یہ قسطنطین اعظم نے جلانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ قسطنطین اعظم نے 4 اناجیل کے علاوہ، یہ اوپر ہے نا اصول، نرالا اصول، 4 اناجیل کے علاوہ باقی سینکڑوں نسخوں کو جعلی قرار دے کر جلا دینے کا حکم دے دیا، بلکہ یہاں تک حکم دے دیا کہ جو شخص ایسی تحریر چھپا کر رکھے گا، یعنی ایسی تحریر چھپا کر رکھے گا یا جلا نہ دے گا یا بادشاہ کی خدمت میں پیش نہ کرے گا تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اس طرح سینکڑوں نسخے جلا دیے گئے۔ اس حوالے سے یہ موشیم چرچ ہسٹری میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ احکام اس قدر ظالمانہ، یعنی بادشاہ کا جو یہ ظالمانہ فیصلہ تھا، ظالمانہ فیصلے پر وہ پچھتایا کس طرح، اس حوالے سے بات آگے بڑھ رہی کہ یہ احکام اس قدر ظالمانہ اور نامعقول تھے کہ بعد میں خود بادشاہ کو پچھتانا اور پشیمان ہونا پڑا۔ اس کونسل میں ایریس فرقہ کے متعلق بادشاہ نے ان کی تحریرات جلا دینے اور ان کو جلا وطن کر دینے کا حکم دیا، مگر اس کے چند سال بعد 320 میں جب بادشاہ کی بہن نے اپنے بستر مرگ پر کہا کہ ایریس کے خلاف فیصلہ ظالمانہ تھا اور یہ فیصلہ اس کے دشمنوں کے تعصب کی وجہ سے ہوا، نہ کہ صداقت کی بنا پر، اس پر شہنشاہ نے اپنا حکم واپس لے لیا، مگر یہ حکم پہنچنے سے پہلے ایریس فوت ہو چکا تھا۔ اب یہ ہے صورتحال، گویا کہ اناجیل کی جو جمع تدوین ہوئی یہ، اور باقی جو ہیں یعنی خطوط جن کی ڈیٹیل، یعنی عہد نامہ جدید میں جو مشمولہ یہ کتب ہیں، یعنی وہ کل ٹوٹل میں نے اس کی ڈیٹیل بتائی وہ 27، یعنی ان کے نام میں نے دیے انجیل متی، مرکز، لوکا، یوحنا، باقی ڈیٹیل جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ یہ تھی اناجیل کی ترتیب و تدوین کا جو طریقہ یا صورتحال تھی، یہ آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہے بائبل یعنی عہد نامہ جدید جو ہے اس کا تنقیدی جائزہ۔ یہ غور کریں اس کے اوپر، سائٹ کے اوپر، محاسبہ اور تنقید۔ یہ تو بہرحال میں نے آپ سے بات کی تھی کہ عہد نامہ جدید کی جو کتب ہیں ان کے متعلق بے شمار اندرونی بیرونی اور تاریخی شاہدیں موجود ہیں کہ جن کی بنا پر بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتب الہامی نہیں بلکہ مصنفین کی خود ساختہ ہیں، اور ان کے مصنفین کے بارے میں اختلاف بھی ہے، اور خود اس حوالے سے انہوں نے جو اقرار کیا کس نے، یعنی ان کے مصنفین نے، کہ وہ الہام کے تحت نہیں لکھ رہے۔ خود اناجیل میں باہمی اختلاف اور تضاد، جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک جگہ پہ کچھ ہے، آگے تضاد بیانی اس حوالے سے کچھ اور ہے، حالانکہ یعنی خود اناجیل میں باہمی اختلاف اور تضاد ہے، حالانکہ کلام ربانی جو ہے اس میں اختلاف ممکن ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ خود اناجیل جو ہیں یہ کھلے طور پر ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں، اور اس حوالے سے میں نے وہ ایک
کمنٹس بھی آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اناجیل کے باہمی جو تضاد ہیں اس نے مجھے پریشان کر دیا. تو بہرحال محاسبہ اور تنقید کے والے سے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل حواریوں کو دے کر گئے تھے، اس کا تاریخی طور پر کوئی سراغ نہیں ملتا. مصنفین جو تھے وہ مجہول الحال لوگ تھے. یہ مجہول الحال لوگ یہ آپ پڑھ چکے ہیں اصول حدیث، یعنی حدیث بیان کرنے. اچھا، پھر اس کے جو اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، تو وہاں تک دیکھیں نا، یہ قرآن اور خاص طور پہ یعنی قرآن مجید، اس کی جمع تدوین، پھر ایون یہ کہ حدیث سے پاک جو ہے اس کا بھی جو کڑی سے کڑی شرائط ہیں وہ کس قدر ہیں. یہاں پہ گویا کہ یہ مجہول الحال لوگ ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے جو مصنفین ہیں. تو اس والے سے پھر بھی دیکھیں چل رہا تھا. نمبر نیکسٹ یہ کہ دوسری صدی میں یعنی 34 اناجیل اور 113 خطوط رائے تھے دوسری صدی میں. یہ سب یونانی زبان میں تھے. حالانکہ میں نے آپ کو ابھی آگاہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کی زبان جو تھی وہ آرامی تھی. موجودہ اناجیل الہامی نہیں، بلکہ یہ جو ہے نا لوگوں کی اختراع ہے، یہ بندوں کی اختراع ہے. پھر یہ کہ انتخاب کا نرالا اور غیر سائنٹیفک طریقہ، جس کی ڈیٹیل میں یہ انتخاب کا نرالا اور انوکھا طریقہ، جس کی ڈیٹیل کے بھائی وہ خود پھلانگ کے جو ہے نا میز کے اوپر آ گئے، شاہ ربانی کے میز کے اوپر آ گئے، باقی اس کے ادھر ہی پڑے رہے. تو اس طرح ان کا انتخاب کر دیا. یہ غیر سائنٹیفک طریقہ، اور خود اس کے ساتھ ساتھ اناجیل اربع میں یعنی 4 انجیلوں میں بھی باہمی تضاد ہے. تو نسب نامہ اس حوالے سے، پھر پہاڑی کے بعض میں اور سلیب کے واقعات میں بھی یہ تضاد پایا جاتا ہے. پھر یہ کہ اور اس حوالے سے جب ہم اسلامی نقطہ نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. وما قاتلو وما صلبو، تو ساری چیزیں اسلام تو یہ کہتا ہے وہاں پہ وہ سلیب کے واقعات درج کیے گئے ہیں. تو نیکسٹ یہ کہ یہ اناجیل حضرت عیسیٰ کی سمانح حیات میں، جن میں پیدائش سے قبل اور موت کے بعد تک کے حالات درج ہیں، یہ یعنی عقلی کسوٹی کے اوپر نہیں اترتے. اچھا جی، پھر یہ کہ ترجمہ در ترجمہ اور تحریف اور کتمان، یعنی آیات کو کتمان یہ ہوتا ہے کہ آیات ربانی کو چھپانا، اور تحریف، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ عیسائی مذہب میں اس کو بولنا جائز ہے. تو اس والے سے یہ چیزیں بھی جو ہے نا، یعنی ترجمہ در ترجمہ، تحریف اور کتمان وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اور اس کا برملا اعتراف خود عیسائی علماء بھی کرتے ہیں، جس کے حوالے سے ابھی میں نے 2-3 مرتبہ بات کر بھی دی ہے کہ اناجیل کے باہمی تضاد ہیں. تو وہ آتھر لکھتا ہے کہ اس نے مجھے اناجیل کے باہمی تضاد نے مجھے پریشان کر دیا ہے. پھر یہ کہ یہ کتب یعنی کھلے شرک، تثلیث، الوہیت اور کفارہ کی تبلیغ ہے، جن کی کوئی نبی تبلیغ نہیں کر سکتا. یعنی اس تثلیث کی بات کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الوہیت کی یا کفارہ کی وہ بات کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا اس طرح کی کوئی انہوں نے بات کی ہوتی تو گویا کہ یہ وہ ساری اختراع جس کے بارے میں یہ گویا کہ آپ سارا کچھ خود پڑھ بھی چکے ہیں. میں ان ساری چیزوں کو کہ تصدیق کیا ہے، کفارہ کیا ہے، اور وہ جو ہے نا تجسیم اور حلول اور الوہیت کا جو عقیدہ ہے اس بارے سے وہ ہے. تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان ساری باتوں کی نفی کی ہے. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان سے متصادم وہ طریقہ اختیار کر کے پھر آپ ان کو ان کی طرف منسوخ کریں، تو یہ ظاہر ہے پھر مطلب
یہ کتمان کے علاوہ، تحریف کے علاوہ اور کیا ان کو کہا جا سکتا؟ تو الغرض موجودہ اناجیل جو ہے ان کے مؤلفین مجہول الحال لوگ ہیں۔ اچھا، زمانہ تصنیف جو ہے یہ غیر متعین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ابھی میں نے بتایا کہ اصلی زبان کیا تھی، اور اناجیل کی زبان جو ہے وہ کیا ہے، یہ بھی گویا کہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں یہ چیزیں کہ یہ اناجیل کے اندر تعریف کی گئی، اور بعض مواقع کے اوپر دانستہ تعریف کی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان اناجیل میں ہمیشہ تعریف اور ترمیم ہوتی رہی۔ یہ سب امور جو ہیں اسے غیر مستند، غیر سکہ اور غیر الہامی ٹھہراتے ہیں۔ آگے ہے جی ٹرنٹ کونسل۔ ٹرنٹ کونسل، ٹرنٹ کی کونسل عیسائیت کی تاریخ میں بڑی اہم ہے۔ یہ عقائد یعنی یہ عقائد کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے 1546 سے 1562 تک ٹرنٹ کے مقام پر منعقد ہوئی، جس میں اناجیل کے اختلافات کو زیر بحث لایا گیا۔ علاوہ ازیں یعنی ان کے علاوہ ان روایات پر بھی بحث کی گئی جنہیں 4 صدی عیسوی میں نیکیا کی کونسل نے وضعی قرار دے کر رد کر دیا تھا۔ یہ نیکیا کی کونسل ہمارا ایک الگ پورا ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر یعنی آئندہ بات ہوگی۔ تو ان روایات کے بارے میں یہ ریلیجیس سوسائٹی لنڈن کی شائع کردہ رویداد جو ہے اس میں یہ عبارت مذکور ہے، جو یعنی یہ عبارت کہ اگرچہ ایپوکریفا کے بارے میں نے آپ کو وہ خفیہ تحریرات یعنی ایپوکریفا وضعی گویا کہ ان کو وضع کیا گیا، اگرچہ ایپوکریفا کتابوں کو جیروم بائبل کے ولگیٹ ایڈیشن میں کر دیا تھا، لیکن ہر شخص کو معلوم ہے کہ وہ انہیں مستند نہیں سمجھتا۔ لیکن کونسل میں بحث و تمیز کے بعد سانٹا کروز کی رائے سب پر غالب آ گئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ولگیٹ ایڈیشن میں جس قدر کتابیں بھی شامل ہیں انہیں آسمانی کتابیں تصور کیا جائے۔ گویا دیکھیں نا مختلف جو کونسلیں یا وہ کسی بھی نوعیت کی جس میں ان یعنی اناجیل کی صحت کے حوالے سے بات کی گئی، تو گویا کہ یہ بحث و تمیز کے بعد جو فیصلہ نکلا بس اس کو فیصلے کو جو ہے نا وہ مور لگا دی گئی۔ تو گویا اس طرح وہ تمام روایات جو قبل ازیں وضعی سمجھ کر رد کر دی گئی تھی، یہ کہ بھائی انسانی اختراعات ہیں ان کو رد کیا گیا، اس کے بعد انہی کو آسمانی قرار دیا گیا، یعنی وہی آسمانی قرار پا گئی۔ وہ روایات کو وہی کا ہم پلہ قرار دیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اناجیل کے مختلف نسخوں کا وجود کیونکہ ان کے معنی کو غیر حقیقی بنا دیتا ہے، اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ ایک متفقن علیہ نسخہ شائع کیا جائے جسے مستند سمجھا جائے۔ چنانچہ اس کام کے لیے ایک کمیٹی مقرر ہوئی جس نے بڑی محنت اور جان فشانی کے بعد ایک نسخہ مرتب کیا جو پوپ کو پسند نہ آیا۔ پوپ نے یہ کام علماء کی مجلس کے سپرد کر دیا۔ پوپ نے اس کام کو جاری رکھا اور 1590 میں ایک نسخہ شائع کیا گیا۔ 1592 اور 1593 میں اسی نسخے کے تصحیح شدہ ایڈیشن شائع ہوئے، لیکن اختلافات پھر بھی رفع نہ ہو سکے۔ عہد جدید یعنی جدید ترین نسخہ
یعنی غالباً 1961 میں شائع کیا گیا، جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ جدید انگریزی میں ہے۔ سابقہ انگریزی ایڈیشنوں کی زبان ایک خاص قسم کی انگریزی تھی جسے بائبل انگریزی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ہے، گویا کہ اس کا یہ ہے تنقیدی، جس طرح ہم نے تورات کے حوالے سے تنقیدی جائزہ لیا تھا، اور پھر اس حوالے سے یعنی خلاصہ یا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگرچہ تورات اور اناجیل، یعنی اناجیل نہیں انجیل، تورات اور انجیل یہ کتب سماوی یعنی آسمانی کتابیں، ان کے اوپر ہمارا ایک مسلمان کا ایمان تو ہے، لیکن ان کی صحت، ان کی جمع و تدوین، پھر یہ جو ہے نا ان کے اندر جو تحریف کی گئی، پھر انسانی جو کاوشیں اور اختراعات اس کے اندر ہیں، وہ بھی گویا کہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ علماء نے، یعنی عیسائی علماء نے، یہودی علماء نے خود ان کتب کے اوپر، یعنی تورات اور اناجیل کے اوپر، تورات اور اس میں شامل جو کتب ہیں، اسی طرح اناجیل اور اس میں شامل کتب ہیں، ان کا بڑا محاکمہ کیا ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ جو کمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ان کی روشنی میں گویا کہ جو ان کا تنقیدی جائزہ لیا، اس صورت میں گویا کہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ موجودہ چاہے وہ تورات ہے یا انجیل ہے، اناجیل اربع جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ان کی صحت کا معیار مشکوک ٹھہرتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ۔ میرا حال بس یہ اس حوالے سے کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو کر لیں پلیز۔